السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میں آپ کو آج آپ کا ایک سیکنڈ چیپٹر پڑھا رہی ہوں جس کا نام ہے خاموش محسن۔ یہ تو ایک کہانی ہے، اور جو ایک یتیم لڑکے کی کہانی ہے جس کا نام اللہ ڈینو ہے، اور وہ اپنی بوڑھی نانی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا ہے۔ تو آئے چلتے ہیں، اب ہم اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ الڈینو ایک یتیم لڑکا تھا۔ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین انتقال کر گئے تھے۔ بس اس کی ایک بوڑھی نانی تھی جس نے اسے پالا پوسا تھا، مگر اب نانی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ الڈینو دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا جس میں کل 15-20 گھر تھے۔ سب غریب مچھیرے تھے، دریا سے مچھلیاں پکڑ کے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ الڈینو کو بھی ماہی گیری آتی تھی، مگر وہ اپنی بیمار نانی کو اکیلا چھوڑ کر دریا پہ نہ جاتا، بلکہ گھر پر رہ کر ہی مچھلیاں پکڑنے کا جال بنتا، اور جب جال مکمل ہو جاتا تو اسے کسی مچھیرے کے ہاتھ بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیتا اور روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ الڈینو کی جھوپڑی ایک اونچی چٹان پر تھی، جبکہ بستی کے دیگر گھر نیچے زمین پر تھے۔ اونچی چٹان پر بہت جگہ تھی جہاں وہ آرام سے زمین پر جال بچھا سکتا تھا اور اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ اور وہ اپنی نانی کی خدمت کرتا اور ان سے دعائیں لیتا۔ نانی کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا کہ الڈینو ابھی صرف 10 برس کا تھا، مگر گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی۔ اور افسوسناک بات یہ تھی کہ الڈینو پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ وہ صرف اشاروں کنایوں سے اپنی بات سمجھا سکتا تھا۔ تو بچوں، آپ نے اس چیپٹر کا جو پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا ہے اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اس میں آپ کو جیسے معلوم ہے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک بچہ ہے جس کا نام الڈینو ہے، وہ یتیم ہے اور اپنی بوڑھی نانی کے ساتھ رہتا ہے، اور اس بستی میں سب لوگوں کے جو پیشہ تھا وہ لوگ مچھیرے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ لیکن الڈینو جو تھا وہ اپنی بیمار اور بوڑھی نانی کے ساتھ رہتا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ ان کو گھر پہ اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا، اور گھر میں ہی بیٹھ کے اپنا جال بنتا تھا، اور جس کی وجہ سے جو کمائی حاصل ہوتی تھی اس سے وہ اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ تو یہ پیراگراف تو آپ کو امید اچھا سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آئے چلتے ہیں ہم اس سبق کے دوسرے پیراگراف پر۔ یہی سوچ سوچ کر نانی دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھیں۔ الڈینو ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھتا۔ کچھ دنوں سے نانی کو تیز بخار اور شدید کھانسی تھی۔ وہ رات بھر سو بھی نہ پاتی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ چٹان پر چارپائی بچھائے سو رہے تھے کہ نانی کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ الڈینو نے سرائی سے پانی انڈیلا کہ نانی کو پلا سکے۔ اچانک اس کی نظر دریا پر پڑی جس کی موجیں خوفناک حد تک بھری ہوئی تھیں۔ چاندنی رات میں دریا کی بے رحم موجوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، لگتا تھا کہ کچھ دیر میں یہ موجیں سیلاب کی شکل اختیار کر لیں گی اور بستی تک پہنچ جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھا کہ بستی والے اس بات سے بے خبر تھے۔ زیادہ تر لوگ بے خبر سو رہے تھے، اور جو جاگ رہے تھے انہیں بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد سیلابی ریلا ان کی کچی بستیوں کو بہا لے جائے گا۔ ادھر نانی کھانس کھانس کر بے ہوش ہو چکی تھی، اور بیچارہ الڈینو تو بولنے کی صلاحیت سے ہی محروم تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا کہ اب کرے تو کیا کرے، بستی کے لوگوں کی جان کیسے بچائے، کیونکہ سیلاب کا پانی تیزی سے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی جلدی مٹی کا تیل اپنی جھوپڑی پہ چھڑکا اور آگ لگا دی۔
گھاس پھوس کی بنی جھوپڑی پل بھر میں تیزی سے جلنے لگی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ بستی کے لوگوں نے جب آگ کے شعلے دیکھے تو وہ سب کے سب اللہ ڈینو کی مدد کو پہنچ گئے۔ شور سن کر سوتے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے اور وہ بھی آگ بجھانے چٹان پہ پہنچ گئے۔ اللہ ڈینو نے انہیں دیکھا تو دریا کی سمت اشارہ کیا، جس کی سیلابی موجیں اب بستی تک پہنچ چکی تھیں۔ بستی والوں نے جلدی جلدی ضروری سامان چٹان تک پہنچایا اور اللہ کے کرم سے اونچی چٹان پر ہونے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ سیلاب سے محفوظ رہے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس خاموش محسن کے بھی شکر گزار تھے، جس نے اپنی عقل مندی سے ان سب کی جانیں بچائی تھیں۔ تو بچوں، یہ تو میں نے آپ کی سبق کی ریڈنگ کر کے سنائی ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ بتاؤں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک بچہ جس کا نام اللہ ڈینو تھا، جو یتیم تھا اور اپنی بوڑھی نانی کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہتا تھا، اور اس کی نانی بیمار تھیں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر ساری ذمہ داری آ گئی تھی، سارا گھر کا کام کاج اور اور ساتھ ساتھ کمانے کا بھی مسئلہ تھا۔ تو اللہ ڈینو نے اس لیے اپنے گھر میں جال بنتا تھا، اور جب جال مکمل ہو جاتا تھا تو وہ اس کو بیچ دیتا تھا۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اللہ ڈینو پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا اور ساری باتیں اشاروں کی مدد سے کرتا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن نانی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور وہ ان کو پانی پلانے کے لیے اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ سیلابی ریلا بستی تک پہنچ گیا ہے اور بستی کے سب لوگ بے خبر سو رہے ہیں۔ وہ بول تو سکتا نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ میں کیا کروں اور لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ ان کی جان بچ سکے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری مدد فرما۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی جھوپڑی میں آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے جیسی بلند ہوئے، سب لوگوں نے آگ کا شور مچایا اور اللہ ڈینو کی مدد کو پہنچے۔ پھر اللہ ڈینو نے ان سب کو اشارہ کیا کہ سیلاب آ رہا ہے، اور بستی والوں نے جلدی جلدی ضروری سامان چٹان سے اٹھایا اور اپنی جان بچائی۔ اور پھر اس طرح سے سب لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ساتھ اس خاموش محسن کا بھی، کہ اس نے، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا تھا، تو لیکن اس نے اپنے ذہن میں ایک ترکیب نکالی کہ اپنی ہی جھوپڑی کو آگ لگا دے تاکہ لوگ آگ کے شعلے دیکھیں گے تو اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ اور اس طرح اس نے پھر اشاروں سے بتایا کہ یہ سمندر کا پانی اوپر چڑھ رہا ہے اور جو ہے سیلاب سے کہیں ہماری بستی نہ ڈوب جائے۔ تو بچوں، میں نے اس کہانی کا آپ کو خلاصہ بتایا ہے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا اس کہانی کا مرکزی خیال، یعنی ہمیں اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوا، یہ بھی بتا دوں۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کی مدد کا جذبہ ہو اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو، تو انسان تھوڑی سی عقل استعمال کر کے لوگوں کے کام آ سکتا ہے، اور جس طرح اللہ ڈینو نے اپنی عقل استعمال کر کے لوگوں کی جان بچائی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ شکریہ بیٹا۔ بنو